بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 30 میں خوش آمدید۔ پچھلی خصوصی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال داستان رقم کی۔ مکہ کے یادگار اور رہ جانے والے واقعات کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس قسط میں ہم تاریخ اسلام کی ایک ایسے سنسنی خیز اور عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی، یعنی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے لمحات تھے جنہوں نے مکہ کے سب سے جری انسان کا دل بدل دیا اور اسلام کو ایک نئی طاقت بخشی۔ قبول اسلام سے پہلے کا رویہ اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ انتہائی سخت اور معاندانہ تھا۔ وہ قریش کے ان سرداروں میں شامل تھے جو اسلام کی دعوت کو مٹانے کے لیے دن رات کوشاں تھے اور مسلمانوں کو سخت ترین تکالیف پہنچاتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اس مضبوط انسان کے دل کی کیفیت سے واقف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور ان کے لیے ایک خصوصی دعا فرمائی تھی: اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما۔ یہ وہ دعا تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمایا۔ ننگی تلوار اور بہن کے گھر کا واقعہ۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جب نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں لال بوکال ہو کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی، جنہوں نے حضرت عمر کے تیور دیکھ کر کہا: عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت گھر کے اندر صحابی رسول حضرت خطاب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت سکھا رہے تھے۔ عمر کی آہٹ سنتے ہی وہ چھپ گئے اور بہن نے صحیفہ چھپا لیا۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا اٹر اور دار گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت عمر نے اپنے بہنوئی پر تشدد شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی تو بہن کو بھی چوٹ لگی، یہاں تک کہ ان کی بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے، ان کی بہن نے تڑپ کر فرمایا: عمر، جو کرنا ہے کر لو، اب اسلام ہمارے دلوں سے نکل نہیں سکتا۔ بہن کا یہ حوصلہ دیکھ کر حضرت عمر کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا: مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ غسل کرنے کے بعد جب حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی تو قرآن کی روحانیت ان کے دل میں اتر گئی۔ وہ پکار اٹھے:
یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر اندر داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کانپتے ہوئے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہی دار ارقم میں موجود صحابہ نے اللہ اکبر کا ایسا تاریخی نعرہ لگایا جس سے مکہ کے پہاڑ گونج اٹھے۔ کعبے میں پہلی اعلانیہ نماز اور فاروق کا لقب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ پڑھتے ہی مسلمانوں کی حالت بدل گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر یہ چھپنا کیسا؟ چنانچہ تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں نے 2 صفیں بنائیں۔ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ دار ارقم سے نکل کر اعلانیہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ قریش مکہ نے جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر کو مسلمانوں کے آگے آگے دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کسی کو راستہ روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے تاریخ میں پہلی بار کعبہ کے صحن میں اعلانیہ نماز ادا کی، اور اسی تاریخی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اختتامیہ۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح اور قریش کے لیے شدید جھٹکا تھا، لیکن قریش اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے اب ایک اور بدترین سازش تیار کی۔ اگلی قسط نمبر 31 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قریش نے مسلمانوں کا مکمل معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کو کن کٹھن دشواریوں اور سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ کو تاریخ اسلام کا یہ مستند سلسلہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل دا ہسٹری ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور